اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم۔ فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی دونوں، یعنی یہ آپ سے یہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کی جائے۔ یعنی یہود بہانہ یہ بنا رہے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ایک لکھی لکھائی کتاب قرآن آسمان سے نازل کر دے۔ یہ آپ کیا سناتے رہتے ہیں، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کہ جی اللہ کی وحی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ قادر ہے تو اللہ ایک بنا بنایا قرآن، ایک بڑی ساری کتاب آسمان سے وہ نازل کر دے، یہ کون سی مشکل ہے اللہ کے لیے۔ یہ مطالبہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، آپ پر پریشان نہ ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہے، جب ماننا نہ ہو تو ماننے کے لیے مختلف یہ جھوٹے جواز بہانے تلاش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے یہ بہانے کر چکے ہیں، بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ کیا مطالبہ تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمیں اپنا آپ دکھائے، فیس ٹو فیس ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ فرمایا کہ یہ کتاب کا نازل کرنا تو بہت چھوٹا مطالبہ ہے ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانگیں گے جب تک اللہ ہمیں اپنا آپ دکھائے گا نہیں۔ اسی میں پھر وہ آیا تھا نا جب طور جل گیا تھا، اللہ رب العزت اپنی تجلی بھیجی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فرمایا پھر اللہ نے اپنا ایک بجلی، ایک کڑک بھیجی، بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، جس میں آپ کو یاد ہے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ پہاڑ بھی جل گیا اور وہ لوگ بھی مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ اسی سرشت کے، اسی فطرت کے لوگ ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، فرمایا اتنی ڈھیٹ قوم ہے کہ یہ سارے مطالبوں کے باوجود آخر کس بات پہ کیا کہ بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ یعنی ساری معجزے دیکھنے کے باوجود حالت ان کی یہ تھی کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد پھر ایک بچھڑے کو خدا بنا بیٹھے۔ ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان پر ساری نشانیاں، کھلی نشانیاں ساری ان کے پاس آ چکی تھیں، بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فعفونا عن ذلک، اللہ نے فرمایا ہم نے پھر بھی درگزر کیا، ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، ہم نے پھر بھی چشم پوشی کی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ایک واضح غلبہ نصیب فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح سلطنت عطا فرمائی۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور فرمایا اسی طرح ان کی اسی بدعہدیوں کی وجہ سے ہم نے ان سے جو عہد لیا تھا، ان کو عہد پر مجبور کرنے کے لیے ہم ان پر کوہ طور کو بھی اٹھایا۔ یعنی اللہ سے عہد لیا، عہد سے پھر کہ نہیں ہم مانتے، تو اللہ نے پورے کا پورا پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا، ہوا میں معلق کر دیا کہ مانتے کو نہیں مانتے تو اب اس کے نیچے پس کے رکھ دی جائے گی، اب ان کا اچھا مانتے، ہم مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ان کو یاد ہے، یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ ہوا۔
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر ہم نے کہا کہ اس شہر میں تم نے داخل ہونا ہے تو سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی، وہاں بھی بات نہیں مانی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، پھر ہم نے کہا کہ ہفتے والا دن جو ہے، سبت کا جو دن ہے اس کے احترام کرنا ہے، اس میں کوئی کام کاج نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، اس کا بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے بہت پکا عہد بھی لیا تھا، وہ سارے عہد بھی انہوں نے توڑ دیے۔ اب یہ ساری آیتیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ اللہ تاریخ کو دوہرا نہیں، تاریخ کا نہیں اللہ دوہرا ہے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دلا کے اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے رویوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، دل کو غم نہ لگائیں، پریشان نہ ہوں، یہ ان کے رویے ہیں، یہ بیچارے ان کی تاریخ اسی باتوں سے بھری پڑی ہے اور یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فرمایا ان کا جو عہد ہے ان کا توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے سے، انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے قتل کرنے کے، یہ سارے گناہ بھی ان کے سر پر ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے یعنی وہ سمجھتے تھے ہمارے دل محفوظ ہیں، یہ گمراہی ان کے اندر نہیں جا سکتی، تو کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے کہا یہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایک مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ جس بیچارے کو یہ غلاف سمجھ رہے ہیں، یہ غلاف نہیں، جیسے دیکھیں آپ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کو ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ چلے کوئی مٹی نہ پڑے، گرد و غبار نہ پڑے، محفوظ رہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح کی صورت نہیں ہے، یعنی ان کے دل محفوظ نہیں ہو گئے اس سے، یہ بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب کوئی چیز ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ مہر اللہ نے ایسے نہیں لگائی، پیچھے یہ سارے جرائم ہیں ان کے، سارے جرائم بار بار معاف کیا، بار بار معاف کیا، اس کے بعد پھر جب آخری حد پہنچ گئی تو پھر اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ ہدایت ان کے دلوں پر نہیں آ سکتی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا اب اس مہر کی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت کم ہی ایمان لائیں گے لیکن بہت کم ایمان لائیں گے، یعنی اس کے باوجود کچھ ایمان والے، کچھ ہدایت والے لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن سلام بڑے مشہور صحابی ہیں جو بڑے یہودی عالم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایمان قبول کر لیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور اسی طرح فرمایا ان کے اس کفر اور اس کہنے کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، یعنی مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا کہ یہ تو معاذ اللہ، خدا نہ اللہ معاف کرے کہ یہ ناجائز بچہ لے کر آئی ہیں، تو فرمایا یہ اتنا بڑا بہتان تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بہتان کو بھی ان سارے جرائم کی فہرست میں شامل کیا، یعنی اللہ رب العزت، مریم علیہ السلام تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا، تو ان سارے جرائم میں فرمایا یہ بھی ایک بڑا جرم ہے جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر ایک بہتان لگایا، اس کی وجہ سے فرمایا ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ گھلائیں، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ جلائیں، اور ان کے پیچھے جو ہے دن رات جو نہ کریں، یہ بیچارے مجبور ہیں اپنی پوری تاریخ کی وجہ سے، یہ ایمان لانے والے کم ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، اب مشہور واقعہ کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور اداس ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا اس وجہ سے پریشان ہوں، بیچارہ جہنم میں جا رہا ہے، میری بات نہیں اس سے مانی، یعنی اس وجہ سے اداس ہوں، غمگین ہوں، کاش میری بات کو مان لیتا تو آج یہ دنیا سے ناکام نہ جاتا۔ اسی طرح ایک یہودی بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، 15-16 برس کا بچہ تھا، حضور کے پاس آتا، آپ کی محفل میں بیٹھتا، ایمان نہیں قبول کیا تھا لیکن وہ اس کو محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھتا، باتیں سنتا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی بھئی بڑے دنوں سے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، تو حضور نے کہا چلو ہم اس کی عیادت کو چلتے ہیں، تو آپ صحابہ کو لے کر اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ گھر میں گئے تو بچہ واقعی نزع کی حالت میں تھا، بہت شدید بیمار تھا، موت کا وقت قریب تھا، تو آپ نے اس حالت کے اندر بھی اسے کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔
مجھ پر ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو باپ نے کہا کہ محمد جو کہتے ہیں مان لو، کہتے ہیں مان لو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے جس طرح کہ بہت بڑی دولت مل گئی. آپ نے فرمایا میری وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ جہنم سے چھوٹ گیا، وہ جنت میں چلا گیا. فرمایا یہ یعنی آپ کی کڑن تھی، یہ آپ کی کڑن تھی ہر وقت کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں. اور کبھی یہ کڑن اتنی بڑھ جاتی کہ آپ بالکل بیمار پڑ جاتے، غمگین ہو جاتے، تو پھر اللہ تسلیاں دیتے. پھر اس موقع پر اللہ پھر مختلف آیات کا حوالہ دے کر، مختلف تاریخ کا حوالہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کی قسمت میں اب ہدایت المقدر نہیں ہے، ان کے ان جرائم کی وجہ سے. اللہ پاک ہمیں اس جرائم سے محفوظ فرمائے.